حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، ذرا زندگی دیکھو، کہتے ہیں جس دن کلمہ پڑھا 40,000 دینار تھے، اور کلمہ پڑھے ابھی مجھے چند مہینے گزرے تھے، سارے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیے۔ فرماتے میں ہجرت پہ جانے لگا تو 4,000 سارے ہی لے گیا، سارا مال ہی یار، 2.5% کے لیے رٹا پڑا ہوا ہے، 2.5% کے لیے لوگ بحث کر رہے ہیں، کئی مفتیان کرام سے پوچھیں گے، پھر پروگرام بنائیں گے دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اور جس دن تبوک کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان کیا، جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں شے کوئی نہیں تھی، غربت کے دن تھے، کمزوریاں تھی، مال اس دن، کاروباری حالات کم تھے، یہاں لوگوں کا کاروبار جب ڈاؤن ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسجد کا 200 بند کرتے ہیں، سب سے پہلے مدرسے کا بند کرتے ہیں، سب سے پہلے خواہش کرتے ہیں کہ وہ جو غریب کو جاتا ہے نا اس کو بند کرو، یہ زیادہ نقصان دے رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حالات خراب تھے، جیب دیکھی تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ مصطفیٰ کریم کو پیش کر سکوں، تو پھر کیا کیا؟ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے نا گھر کے اندر کپڑا بچھایا، اور پھر صدیق اکبر نے کیا کیا کہ توا بھی رکھا، برتن بھی رکھے، اس پہ چولہا بھی رکھا۔ ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر گھر والوں سے کہا کہ ایک جوڑا پہن لو، ادھر دیکھو میری طرف، ایک جوڑا پہن لو، اور باقی نا سارے جوڑے بھی یہاں رکھو۔ اور پھر جب لوگ بچوں نے دیکھا نا کہ ابا تو کپڑے بھی رکھوا رہا ہے، کیا بنے گا؟ فرمایا تمہیں تو ایک جوڑے کی اجازت دے رہا ہوں نا، ذرا میری طرف دیکھو۔ خود اندر گئے تو ٹاٹ کا لباس پہن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ دیے، سارا کچھ باندھا، لباس ٹاٹ کا، تن تندور تے ہڈاں دا بالن، تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھل لایا، تن دا سالن، من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تین وجہ یقین نہیں آیا۔ میرے محبوب کا بھی انداز دیکھو، فرمایا ماں اب قیت لأہلک کا، گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو۔ دیکھیں ادھر دیکھیں، جب کوئی لاتا تھا تو حضور فرماتے تھے کیا لے کے آئے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ پوچھا جاتا ہے گھر کیا ہے؟ بھئی آپ کو کسی نے کوئی تحفہ دیا تو شاپر کھول کے تحفہ دیکھیں گے یا پوچھیں گے گھر کیا ہے؟ لیکن میرے رسول پاک کے لفظ دیکھیں، فرمایا ماں اب قیت لأہلک کا، ابو بکر سجنا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں کوئی غریب تو نہیں، میں بڑا مالدار ہوں۔ اب قیت لہم اللہ ورسولہ، گھر اللہ بھی چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول بھی چھوڑ آیا ہوں۔ حضور میں کوئی کنگال نہیں، میں مصطفیٰ والا ہوں، میں کوئی غریب نہیں، میں نبی والا ہوں، میں رب رسول کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمانے لگے تیرے پیچھے جبریل امین کھڑے، اور انہوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، اور تیرے آنے سے پہلے وہ آ گئے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ بوریے کا لباس؟ عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو اتنا پسند آیا سارے فرشتوں کو پہنا دیا ہے۔ ذرا یہ لذت تو لیں بات کی، جب 2.5% پہ جھگڑا ہوتا ہے نا تو پھر نماز میں مزہ نہیں آتا، جب تو 2.5% پہ بھی اڑا رہتا ہے نا پھر درود و سلام پڑھتے طبیعت معاذ اللہ پریشان ہوتی ہے۔ جب الجھے ہوئے پھر مسائل اور ہیں، پھر میرے محبوب کریم بولے میں ابو بکر رب کریم نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا رب فرماتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھ کے بتائیں کہ اس حال میں وہ رب سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ یہاں اقبال بولے، کہنے لگے خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر، یہ وہ درجہ ہے، یہ وہ مقام ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فرمایا رب پوچھتا ہے آپ راضی ہیں کہ ناراض ہیں؟ تو پھر ابو بکر صدیق بھی کھول کے روئے، کہا یا رسول اللہ میں کل بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی تھا، میں آج بھی اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں۔ یہاں لوگ لے کے بھی نہیں راضی ہوتے، ابو بکر سارا کچھ دے کے بڑے ہی راضی ہیں، سارا کچھ دے کے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع ہی نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ اور پھر اگلے لفظ ایسے ہیں کہ روح وجد کرتی ہے۔ میرے کریم محبوب فرمانے لگے جس کا بھی مال آیا میں نے بیگانہ سمجھ کے خرچ کیا ہے، اور جب ابو بکر کا آیا ہے تو میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا ہے۔ اس کو سارا توڑ کے کھا بھی جائیں گے تو یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ سارا میرا اپنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً بول پڑے، عرض کی حضور جب میں آپ کا ہوں تو مال بھی تو آپ کا ہی ہے نا۔ یا رسول اللہ جب میں نے اپنا اب نہیں بچا کے رکھا تو پھر مال۔ حضرت مولانا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے، اچھا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے میں بات کوئی اور بیان کرنا چاہتا ہوں تو شروع معاملہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے۔ مولانا معین الواعظ کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ جو سانپ تھا نا غار ثور میں، وہ 600 سال سے بیٹھا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پڑھ رہے تھے انجیل، تو آپ نے نبی پاک کا تذکرہ پڑھا، وہ سانپ نے سن لیا، تو حضرت عیسیٰ سے کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ وہ نبی پاک ملیں گے کہاں؟ تو حضرت عیسیٰ فرمانے لگے کہ مکے میں آئیں گے اور مدینے میں رہیں گے۔ تو کہا ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا چلا جاؤ مکے،
تو وہ سانپ 600 سال غار ثور میں، اس نے 70 جگہ پہ سوراخ کیے، 600 سال اور 70 اس نے سوراخ کیے غار ثور، لیکن وہ بھی عاشق تھا نا۔ اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابوبکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا، ایک میں ہوں گا، دوسرا میرا یار ہوگا۔ وہ غار ثور کی تو لذت یہ والی تھی، ایک میں ایک میرے محبوب۔ اس نے 70 سوراخ کیے ہوئے تھے۔ جناب ابوبکر صدیق نے کہا حضور آپ ٹھہریں، میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے۔ تو نبی کریم علیہ السلام رکے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی، کہیں چادر پھاڑ کے رکھی، اتنے سوراخ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ایڑی رکھ دی۔ تو اب وہ سانپ بھی شکوہ کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالا ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی، 70 سوراخ کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دی ہے، یہ سارے ہی بند کر دیے، جو بچ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی۔ اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنگ مارے۔ سانپ کا جب ڈنگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے، گرمی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہمارے شارحین نے لکھا روئے نہیں، وجود اتنا گرم ہوا کہ آنسو ٹپک پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا نہ ذرا پیر، پھر انہوں نے ہٹایا تو میرے مصطفیٰ میں لعاب دہن لگایا۔ مولا معین الواعظ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قدم ہٹایا نا تو پھر وہ سانپ باہر نکلا، اپنا سر نکالا اور کھڑا ہو کے حضور کا دیدار کرنے لگا۔ تو نبی کریم نے فرمایا تیرا کام ہو گیا، اب تو جا، مجھے اور ابو بکر کو رہنے دے۔ وہ نکل گیا۔ یہ کیفیات ہے، یہ محبت ہے، یہ بارفتگی ہے، یہ سوز ہے، یہ درد ہے۔ یارو یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چیز جینے کا بھی مزہ دیتی ہے، مرنے کا بھی مزہ آتا ہے، مرنے کا بھی مزہ، سرور آتا ہے انسان اس میں جب یہ کیفیات شامل ہوتی ہے نا۔ رنگ اور ہوتا ہے، درد اور ہوتا ہے، ذائقہ اور ہوتا ہے، کیفیت اور ہوتی ہے۔ پھر انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے ان لفظوں کو، ان لوگوں کو جو پکڑ کے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جائیں۔ بڑا پیار کیا میرے کریم محبوب۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میٹنگ بیٹھی تھی بدر والے دن، ہم بات کر رہے تھے خطرہ کہاں ہے، دلے درے لوگوں کی ڈیوٹی کہاں لگائی جائے۔ شیر خدا بھی چاہ رہے تھے کہ میں وہاں ڈیوٹی دوں گا، تو کہتے ہیں سمجھ آئی کہ سب سے زیادہ خطرہ نبی کریم علیہ السلام کے عریش مبارک کا ہوگا، حضور کے خیمے کو، چھپر مبارک کو۔ قریش مکہ سب سے زیادہ حملے وہاں کریں گے جہاں حضور ٹھہرے ہوں گے۔ طے ہو رہا تھا کس کی ڈیوٹی لگائیں، کس کو وہاں ذمہ داری سونپیں۔ کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے اور میں تیار تھا وہاں جانے کو، اچانک ابو بکر صدیق آ گئے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ہم نے کہا جناب ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ وہاں ڈیوٹی کس نے کرنی ہے۔ تو فرمانے لگے یہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں، میں نے تو عرض کر بھی دیا نبی پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہاں ڈیوٹی میں ہی کروں گا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضور آپ کے ساتھ کون ڈیوٹی کرے گا؟ فرمانے لگے کسی کی بھی ضرورت نہیں، کوئی ماں نے لال جنا ہی نہیں، کوئی جنا ہی نہیں ماں نے لال جو ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی پاک تک پہنچ جائے۔